کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ کی خاطر احسان کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی پہ زیادتی نہ کرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اس کو پتا اور وہ ضرور جزا دے گا. وہ تو ذرے کو بھی بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹائے گا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. تم چاہو بھی تو اس سے قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. معلقہ، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب دوسری شادی ہوتی ہے تو شوہر انصاف نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کر بھی نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب انہیں پھر کیا نہ جائے؟ نہیں، بھرپور کوشش کی جائے اور کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ چونکہ میرا دوسرے میں دل ہی نہیں ہے اس لیے میں اس کو کوئی حق ہی نہیں دیتا. یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. ازدواجی تعلق کی بنیاد صرف دل نہیں ہوتا، اس میں دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. کیا؟ ان اتقوا اللہ، تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں ڈرتے اللہ سے، انکار کرتے اس سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے. ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. یعنی اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کے احکامات نہیں مانتے، تم دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتے، تم اس کے دین کی خدمت نہیں کرتے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری پرواہ نہیں. وہ تمہیں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں لے جائے گا اور تم سے بہتر لوگ لے آئے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. انسان چھوٹی سی نیکی کر لیتا تو پھر کیا توقع رکھ لیتا ہے، اب اس کا نتیجہ سامنے نظر آنا چاہیے. تو بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر طویل عرصہ محنت کرنی پڑتی، پھر اس کے بعد پھل آتا ہے، لیکن آتا ہے تو اتنا بے شمار ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بے حساب اس پر اجر ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو ساتھ ہی صبر اور تقوی تھامے رکھے، ایک ہاتھ میں صبر اور دوسرے میں تقوی، تب آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر ہم صرف دنیا کا رزلٹ چاہتے ہیں اور وہ نظر آئے تو کام کر سکتے اور ہمارا موٹیویشنل فیکٹر صرف دنیا کا رزلٹ اور لوگوں کے اچھے رویے ہوں تو پھر بعض اوقات ہم نیکی کے بڑے مواقع کھو دیتے ہیں. اگر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا. لیکن اگر اللہ کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے دنیا میں بدلہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی نیکی کرتے رہو تو اللہ کے پاس آخرت کا ثواب بہت بہتر ہے. اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. مومن، متقی، محسن، حساس انسان ہوتا ہے. وہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. خود بھی عدل سے کام لیتا اور دوسروں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے. لیکن اگر وہ کہیں زیادتی دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں خود کو بہت عدل پسند ہوں، وہ دوسرے کو زیادتی سے روکتا ہے اور عدل پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. تو ایمان والوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو؟
اگر ماں باپ بھی غلط کام کر رہے ہوں اور کسی وقت ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے سکتے ہو، یہ والدین کے حقوق کے خلاف نہ ہوگا. یہاں اللہ کا حق زیادہ بالا ہے. مثلاً اگر ماں باپ کو غلط بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، ناجائز بات کر رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ ماں ہے نا کیا کریں، وہ بھابھی تو ظلم کرتی بھی رہے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. بعض اوقات ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کو روکتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ خود ہی نپٹائیں. نہیں، اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں اس سے. اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور بچے کی بھلائی بھی ہے. اسی طرح اگر ہماری بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کو سمجھائیں، ظلم سے باز رکھیں. اس سے معاشرے میں ایک عدل اور احسان کی فضا قائم ہوتی ہے. لیکن اگر ہر کوئی کہے میری بلا سے آئی ڈونٹ کیئر، میں تو بس خود ٹھیک ہوں، اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہ ہوگا. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، نہیں، پھر تجدید کرو، مزید ایمان لاؤ. جب انسان غلط کام کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایمان ویک ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ ایک طرح سے گویا ایمان لے آتا ہے. ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. جب وہ اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یعنی اگر انسان کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھ جائے جہاں خدا رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہاں سے اٹھے نہیں یا ان کو روکے نہیں، تو اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے. اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. یخادعون اللہ. کیسے کہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہے. حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے غافل ہو گئے ہیں، سیلف ڈسپشن کا شکار ہو گئے ہیں. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے، نماز میں سستی، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. پڑھ بھی لیں تو خدا کی یاد نہیں، ادھر ادھر کی باتیں یاد آ رہی. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. بدترین سزا ہے منافقت کی، دھوکے باز لوگوں کی جو اللہ کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو لوگ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. یعنی پچھلی زندگی میں اگر کوئی منافق بھی رہا لیکن اس نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا توبہ کے بعد،
اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی ریاکاری سے بچنے لگا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ایماندار ہوں، شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.